بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی نکتہ کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں انعمتا جو ہیں ان تمام بزرگوں کی بارگاہ میں اپنا ہدیۃً سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اب یہ روحانی فیض کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ روحانی دنیا کے اسرار و رموز بہت زیادہ میرے لیے بھی دقیق رہے کہ انسان چاہ کچھ اور رہا ہوتا ہے اور ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا وہ ان کی مرضی سے ہوگا۔ تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اب یہ روحانی سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری رہے گا۔ اور گزشتہ نشست کے اندر ہم نے جو پروگرام کیا تھا وہ مثنوی شریف کی ابتداً پہلے شعر پر تھا کہ بش نواز نے چوں حکایت می کنت وز جدائی ہا شکایت می کنت۔ اس ویڈیو کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر دے دیا جائے گا، آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو سے پہلے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے حالات اور پھر مولانا کے خود حالات، اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو روحانی دنیا سے جو ہے ایک لگاؤ اور شغف پیدا ہو جائے گا۔ مثنوی شریف میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کے ہی اسباق ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز تمثیلی تھا جس میں واقعات کی روشنی کے اندر، حکایات کی روشنی کے اندر جو ہے وہ مشکل مضامین کو بہت آسان کر کے انسانی ذہن کا جز بنا دیا گیا ہے۔ اور مثنوی شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو مثنوی شریف سے شغف رکھے گا کم از کم جو ہے وہ فقر کی اعلیٰ منازل تک پہنچے نہ پہنچے لیکن کم از کم وہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا ایک پہلو، ایک نکتہ، ایک زاویہ جس سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور مثنوی شریف کا دوسرا شعر، اور اس پر ایک دو ویڈیوز شاید بن جائیں کہ کز نجستاں تا مرا با بریدہ ان از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند۔ کس نجستاں کہ اس کو جنگل سے کاٹا گیا، بانسری نئے کی بات ہو رہی ہے۔ نئے یہاں پر اگر ہم اس کو بانسری کے طور پر لیں گے، جو دیکھیں کہ لفظ ہی بانس سے نکلا ہے، بانسری یعنی کہ بانس سے نکلنے والے سر، اور اس کو بانس کے جنگل سے کاٹا گیا۔ اب اس کی میں بتا دوں کہ اس کو کہاں پر تمثیل کے طور پر پیش کیا گیا اور کہاں سے اس کو بیان کیا گیا، کہ دیکھیے کہ یہ روح کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور بانسری کی تمثیل پیش کی گئی ہے۔ اور جب ہم روح کی بات کرتے ہیں تو روح عالم ارواح سے اس کو اس جسم کا قیدی بنا کر بھیجا گیا۔ روح اللہ کے نور میں سے ایک نور۔ اور یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ جنگل کے اندر بہت سارے دوسرے درخت، دوسری اقسام بھی پائی جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ دو تین چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اپنے دل کے کانوں کو کھول کر سنیے اور اس کو بڑی محبت کے ساتھ جو ہے سنیں گے تو آپ کے اذہان بھی کھلتے چلے جائیں گے اور آپ کو روحانیت کا علم بھی انشاءاللہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر مزید بات کروں تو روحانیت کے حوالے سے بات کر دوں کہ انسان کا جسم مادی ہے اور اربع عناصر آگ، مٹی، ہوا اور پانی سے مل کر بنایا گیا ہے۔ اور جس طریقے سے موبائل کے اندر بیٹری کام کرتی ہے اسی طریقے سے انسانی جسم کے اندر روح کام کرتی ہے، کہ اگر جسم میں سے روح نکل جائے اور موبائل میں سے بیٹری کو الگ کر دیا جائے تو ان کی ویلیو بالکل صفر ہو جاتی ہے۔ اب میں آؤں گا بانسری کی طرف۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جنگل کے اندر جتنے دوسرے درخت موجود ہیں ان میں سے کسی اور لکڑی کی بانسری نہیں بنائی جا سکتی،
اور یہ درجہ بانسری کو ہی حاصل ہے، اور بانسری کے اندر جب ہم بات کریں تو ہر بانس جو ہے وہ بانسری نہیں بن سکتا۔ ایک خاص قسم کا بانس اور اس کی خاص موٹائی اور چوڑائی اور لمبائی درکار ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگر اس کو کاٹا جائے، اس کے اندر جو پرت ہے ان کو برنے کے ساتھ نکال دیا جائے، اس میں 6 سوراخ کیے جائیں اور ایک سوراخ نسبتاً کچھ فاصلے پر کیا جائے، اور اس پر منہ رکھ کر اور سوراخوں کے اوپر جب انگلیاں جما کر اس میں پھونک ماری جائے، اور پھر مصلحتاً کسی انگلی کو اٹھایا جائے اور گرایا جائے، اور پھر اس میں سے سر نکلے، لے نکلے، تان نکلے، تو پھر وہ اذہان کے اوپر اپنے دور رس نتائج جو ہے وہ مرتب کرتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر نئے جو بانسری ہے اس کو تشبیہ روح سے دی گئی ہے، تو روح عالم ارواح سے آئی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ عالم ارواح میں جب وہ تھی تو دوسرے عالمین بھی تھے، جس میں عالم ملائک بھی تھا، جنات بھی تھے، زمین کے اوپر اور مخلوقات بھی تھیں، جنت کے اندر حوریں بھی تھیں۔ تو اگر اس کا ایک تمثیلی جائزہ پیش اور تفصیلی جائزہ پیش میں کر دوں تو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ انسان کو ہی کیوں چنا گیا، اور وہ بانسری انسان ہی کیوں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ملائک سے شروع کرتے ہیں کہ ملائک ایک نورانی مخلوق جو کہ پانی سے پیدا کی گئی اور اللہ کے جمال میں سے ہے، اور ٹھنڈی مخلوق ہے، اس کو نفس عطا نہیں کیا گیا۔ جو ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر کرتے جا رہے ہیں، جو قیام میں وہ قیام کرتے جا رہے ہیں، جو رکوع میں وہ رکوع کرتے جا رہے ہیں، جو سجود میں وہ سجود کرتے جا رہے ہیں۔ ان کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی کوالٹی چیک کریں اور سپر نیچرل ان کی پاورز جو ہیں وہ چیک کریں کہ یہ کس قدر بے نیاز ہیں نفس سے، اور ان کو عطا ہی نہیں کیا گیا۔ اور دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات کریں تو ان کا ایک پر مشرق میں ایک مغرب میں، اور وہ 1 سیکنڈ میں زمین اور آسمان کے نہ جانے کتنے چکر جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس سب کوالٹیز کے باوجود کوئی ایسی چیز تھی کہ اللہ نے ان کو اشرف مخلوق کا درجہ نہیں دیا، بلکہ وہ انسانوں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں شیاطین کی۔ عزازیل ایک شیطان جن تھا، یعنی کہ جس کو بعد میں ابلیس اور شیطان کہا گیا۔ پہلے وہ بڑا عابد اور عبادت گزار جن تھا، اور اس نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا۔ اس کی کوالٹی دیکھیں وہ جنات کسی کو نظر نہیں آتے۔ اب وہ دیکھیں کہ وہ 7 آسمانوں سے گزر کر جنت میں داخل ہو جاتا، اور جنت کے پہرے داروں کو پتہ ہی نہ چلتا۔ وہ عبادت کر کر کے ناری سے اتنا نوری ہو چکا تھا، وہ جلال سے پیدا کیا گیا ہے، وہ اتنا نوری ہو گیا نار سے کہ جنت کے جو چوکیدار ہیں ان کو پتہ ہی نہ چلتا، اور وہ جنت میں جا کر جھولے لیتا، لوح محفوظ پر پہنچ جاتا اور لوح محفوظ پر جا کر قرآن کی تلاوت کرتا۔ اس سے زیادہ کیا پاورز ہو سکتی ہیں جو کسی کو عطا ہو؟ جبکہ انسان جمپ لگائے تو ہو سکتا ہے 1.5-2 فٹ سے زیادہ جمپ نہ لگا سکے ایک عام انسان، لیکن اللہ نے شیاطین کو بھی وہ مقام اور اشرف مخلوق کا درجہ نہیں دیا جو انسان کے نصیب میں ہوا۔ اب ہم جنت کی طرف رخ کرتے ہیں کہ جنت میں حور و قصور، اور حور دیکھیں، غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے وہ حوروں کی سردار کو کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں اپنا غلام
حبشی دیا بلال، اس نے کہا کہ وہ بلال حبشی جن کے پاس حسن نام کی کوئی چیز نہیں، ناک چپٹا، رسول اللہ نے فرمایا ابھی تو میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں نے جاؤ تمہیں اپنا غلام حبشی دیا، ابھی میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ تم انہیں پسند بھی ہو کہ نہیں، کہ وہ زمین پر چلے اور عرش پر ان کے قدموں کی آواز آئے۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ حور، پہلے غور کریں کہ وہ کیا ہے۔ حور اگر ایک ناخن دنیا کی طرف کر دے، دنیا کا سورج مانند پڑ جائے، تھوک پھینک دے، 7 سمندر میٹھے ہو جائے، پلو لہرا دے، پوری کائنات معطر ہو جائے، لیکن اللہ نے کہا ہے میرے برگزیدہ بندے اگر تو میرے راستے پر چلا، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اور اگر تو نے اپنے آپ کو لگا دیا اس میں جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، پھر ایک نہیں 72 حوریں تجھے دے دوں گا۔ یعنی کہ جو بلک میں چیز مل جائے اور اتنی سپر نیچرل کوالٹیز رکھتی ہو، اس کا مطلب ہے پھر بھی اس کے اندر کوئی ایسی کمی ضرور تھی کہ وہ بلک کے اندر دے دی گئی، اور وہ انسانوں کی خدمت کے لیے اور جو اللہ کو راضی کر لے اس کے انعام کے لیے پیدا کی گئی۔ یہاں پر پتا چلا کہ جنگل کے اندر جتنے دوسری اقسام کے درخت ہیں ان سے بانسری نہیں بن سکتی، صرف بانس کے اندر ایک خاص قسم ہے جس سے بانسری بن سکتی ہے، اور انسان وہ خاص قسم ہے۔ انسانوں کے گروہ میں نئے وہ انسان ہے جو اپنی روح سے متعارف ہے اور کامل انسان ہے، یعنی کہ وہ اندر سے جو ہے وہ روح کو شناخت کر گیا، پہچان کر گیا، نیک ہے اور پرہیزگار ہے۔ اب غور کیجئے گا، نئے بانسری، ہم بانسری پر بات کر رہے تھے کہ ہر درخت کی لکڑی بانسری نہیں بن سکتی، صرف بانس کی لکڑی ہی بانسری بن سکتی ہے۔ یہاں پر بڑا ہی ایک دقیق نقطہ میں آپ کی نظر کرتا چلوں کہ انسان کو ہی یہ رتبہ اور مقام کیوں حاصل ہوا کہ جب اس اللہ برگزیدہ ہستی نے کہا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببتہ ان اعرف، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور پھر میں نے گمان کہ اس کا اظہار کروں، تو جب خزانے کے دروازے کھولے گئے تو جو پہلی صورت نظر آئی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ ان کی صدقے میں کائنات بن گئی، ہر چیز بن گئی، لیکن جو انسان بنایا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی فوٹو کاپیاں۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناک دیا گیا، انسان کو بھی عطا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں دی گئی، انسان کو بھی عطا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان مبارک دی گئی، انسان کو بھی عطا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ مبارک عطا کیا گیا، انسان کو بھی عطا کر دیا گیا۔ تو یہ وہ خاص سائز اور شیپ ہے جس کی وجہ سے یہ بانسری بنی، اور بانسری کے اندر 6 سوراخ اور 7واں منہ۔ اب غور کیجئے گا، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ناک کے سوراخ 6 اور 1 منہ 7واں۔ یہ وہ بانسری ہے کہ جس پر کوئی بانسری بجانے والا اپنے سوز اور درد اور گداز کے ساتھ جب کوئی سر چھیڑتا ہے تو پھر سامنے والا تقریباً مدہوش ہو کر گر پڑتا ہے کہ یہ آواز، یہ سر، یہ لے، یہ تان کہاں سے اٹھ رہی ہے اور اس کو بجانے والا کیا ہے۔ اب غور کیجئے کہ کان ہر ایک شخص کے پاس موجود ہیں، آنکھیں ہر ایک کے پاس موجود ہیں، ناک کے نوسٹرلز ہر ایک کے پاس موجود ہیں، منہ ہر ایک کے پاس موجود ہے، لیکن ہر انسان بانسری نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جس مخفی خزانے کا ذکر کیا اس خزانے کے دروازے کھلے تو پہلی چیز جو سامنے آئی
وہ حضرت انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب جب تک ایک انسان ایسے انسان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت رکھتا ہو، جب تک اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لے، اس کی یہ بانسری بجانے کے قابل نہیں بن سکتی۔ اس کی وجہ یہ عالم ناسوت ہے، گناہوں کا جہان ہے، اور ہمارا نفس ہمیں ہر وقت گناہوں کے سمندر میں غوطہ زن رکھتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اب ایک شخص جس نے، یہاں پر ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ جتنے انبیاء کرام آئے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھایا، آگے ان کی ڈگریاں تھی، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، صفی اللہ لا الہ الا اللہ آدم ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، آگے ان کی ڈگریاں۔ لیکن کسی نے اشہد ان لا الہ نہیں پڑھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کی اور پھر پڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب کیونکہ ایک عام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، روحانی اور نورانی طور پر کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ افروز ہیں۔ اب ایک ایسا شخص جو رسول اللہ کے عشق میں اپنی ہستی کو مٹا چکا ہو، وہ فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ کے مقام پر فائز ہو، اب اگر ایک ایسی ہستی کے ہاتھ تھام لیے جائے تو یہ ایک لڑی بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے پھر تابعین، تبع تابعین، پھر اور آگے جو ان کو بیعت ہوتے چلے گئے، ان میں سے ایک لڑی بن گئی، اور یہی وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اب جس کامل نے کسی شخص کو اپنا مرید کر لیا، اب مرید کرنے کا اہل وہ ہوتا ہے جو اس کو اس طریقے سے اس کے ظاہر اور باطن کو دیکھتا ہے جیسے آئینے کے اندر انسان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب مرشد کیا کرتا ہے؟ مرشد اس میں سے آہستہ 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 سارے رذائل جو ہیں وہ تبدیل کر کے ایک ایک خلق پر جو ہے کام کر کے اسے حسن خلق میں تبدیل کرتا ہے۔ اب انسان کے یہ آنکھیں دیکھیں کہ ہر عام انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ بدکاری کو دیکھنے میں جو ہے وہ خوشی محسوس کرتی ہیں۔ انسان کے کان چغلی، غیبت اور برائی سننے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ انسان کا ناک ہمیشہ جو ہے وہ بری چیزوں کو سمیل کرنے میں جو ہے وہ مگن رہتا ہے، یعنی کہ حلال اور حرام کی تمیز کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ لیکن کیونکہ مرشد کامل جو ہوتا ہے اس کا کنیکشن روح کے ساتھ ہوتا ہے اور روح انسان کے اندر ہے، اور یہی وہ منہ ہے جو پھونک مارتا ہے، اور یہ پھونک جو ہے یہ ہوا نہیں آگ ہے، اثر رکھتی ہے۔ اب یہ روح کے منہ کے اندر میرا یہ منہ ہے، اور جب روح بولتی ہے تو آواز اس سوراخ میں سے نکلتی ہے، اس بانسری کے سوراخ سے نکلتی ہے۔ اب اس میں سے سر کیسے نکلیں گے غور کیجئے۔ اب مرشد کامل ان سوراخوں پر ہاتھ کیسے رکھتا ہے؟ اب میں تصرف مرشد کی بات کرنے لگا ہوں، اور اس پر آج کا جو ہے نقطہ ختم کروں گا، کیونکہ پھر کس نجستہ سے پھر ایک نئے زاویے کے ساتھ اس کو میں پیش کروں گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تصرف مرشد کیا چیز ہوتی ہے، کہ وہ اپنے مرید کو اس طریقے سے برائیوں کے سمندر سے کھینچ کر باہر نکال لیتا ہے جیسے مکھن میں سے بال کو نکالتے ہیں، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، اور اس کو نکال لیتا ہے۔ وہ کرتا کیا ہے؟ اس کو ذکر خفی دیتا ہے، قلبی ذکر دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ یہ اس ٹائم میں تم نے کرنا ہے۔ اور اگر مرید اتباع کر گیا اور اس نے اس ذکر کو جاری رکھا تو میرے مرشد فرماتے ہوتے ہیں کہ جو اس ذات کو یاد رکھتا ہے وہ ذات کبھی اس کو بھولتی نہیں ہے، وہ جس سمندر میں بھی اس کو نکال کر لے آتی ہے۔
اب تصرف مرشد یہ ہے کہ وہ جب برائی سننے لگتا ہے تو ایک دم سے مرشد کا خیال آتا ہے کہ یار میرے مرشد نے کہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور بندہ فوراً سے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ زنا کے قریب جاتا ہے تو اس کو فوراً سے یاد آتا ہے کہ یار یہ کام تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا، میں تو اللہ کا ذکر کرتا ہوں، دل سے ذکر کرتا ہوں، تو وہ اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی جو ہے، وہ نوسٹرلز جو ہیں بھی حلال اور حرام کو سونگھنے کے لیے بتائے گئے ہیں، تو اس کے لیے وہ یعنی کہ ان سینسز کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تصرف مرشد ہے۔ اب جب یہ بندہ ذکر کی بھٹی میں جلنا شروع ہوگا، اب جب اس کے منہ سے بات نکلے گی تو اللہ کی نکلے گی، کان سنیں گے تو اللہ کی بات سنیں گے، کہے گا تو حق کہے گا، سنے گا تو حق سنے گا، پرکھے گا تو حق پرکھے گا کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو بانسری کے سوراخوں میں سے اب وہ سر نکلنے شروع ہو گئے جو کسی اللہ والے کے وصف ہوا کرتے۔ یہ تصرف مرشد ہے، اور یہی کز نیستہ تا مرابو برید انت از نفیرم مرد و زن نالیدہ انت۔ ابھی چند دن اس شعر پر چلیں گے، لیکن یہ کز نیستہ، اس کو بانس کے جنگل میں سے کاٹا گیا، اور میں بانسری کا بتا چکا ہوں کہ اس کا 1.5 فٹ سائز ہوتا ہے، 6 سوراخ ہوتے ہیں، ایک سوراخ تھوڑا ہٹ کر ہوتا ہے، اور اس پر منہ رکھ کر اس کو پھر بجایا جاتا ہے بجانے والا۔ لیکن جب تک بجانے والا کامل نہیں ہوگا، یعنی کہ دیکھیں ہر انسان کے اندر روح ہے، لیکن وہ کاملیت کو کیوں نہیں پہنچی؟ کیونکہ وہ بیدار نہیں ہوئی، وہ سوئی ہوئی روح ہے۔ اس کو سلا دیا گیا، جسم کا اس پر غلبہ ہے، اور جسم کیا ہے؟ تو ہر وقت گناہوں کے جہان میں چھپی ہوئی چیز۔ اب جب وہ ایک کامل نئے سے ملے گا تو اس کی نئے بھی جو ہے، اس کی روح بھی جو ہے وہ بیدار ہو جائے گی۔ جب اس کی روح بیدار ہوگی تو وہ اس کے تمام سوراخ یہ جو ہیں ان کو کنٹرول کر لے گی۔ یہ حق سنے گا، حق دیکھے گا، حق پرکھے گا، حق بولے گا اور حق پھیلائے گا۔ اسے درویش کہتے ہیں۔ درویش یعنی کہ جہاں سے گزرتا ہے موتی بکھیرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹی سا پیغام میں آپ دوستوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اسی چینل سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ میں جو شخص میرے ان باکس میں کانٹیکٹ کرے 03195961 03195961 ان باکس میں کانٹیکٹ کرے، وہ مجھ سے قلبی ذکر حاصل کر سکتا ہے۔ اور میرا اعلان ہے ان دوستوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم بے چین ہیں اور ہمارا دل قرار نہیں پکڑ رہا، وہ میرے ان باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا روحانی علاج کیا جائے گا، اور انشاءاللہ وہ خود بتائیں گے کہ ہم نے کیا فیل کیا اور اب ہمارے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔